کہ قل اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، کہ اے نبی آپ فرما دیجئے کہ اللہ کی اور رسول اللہ کی اطاعت کرو۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ، اور اگر یہ لوگ اس کے بعد میں بھی اللہ کے حکم سے روگردانی کرتے ہیں، اللہ کے حکم کو نہیں مانتے ہیں، تو جو ان کے اوپر ہے اس کا حساب ان سے لیا جائے گا۔ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ، اور جو آپ کے اوپر ہے وہ آپ کا حساب آپ سے لیا جائے گا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے سچ بات کو، آپ نے حق بات کو، آپ نے اللہ کی بات کو ان تک پہنچا دیا، اب اللہ کے ذمہ ہے کہ وہ ان سے حساب لے۔ عمل کروانا نہ کروانا یہ آپ کے بس کی بات نہیں ہے، آپ کے ذمہ نہیں ہے۔ ان الینا ایابہم ثم ان علینا حسابہم، آپ کی ذمہ داری ہے نبی صرف اتنی ہے کہ آپ بات کو قوم تک، لوگوں تک، انسانوں تک، اللہ کے بندوں تک صرف بات کو پہنچا دیں، یہ آپ کا کام ہے، اور وہی کام ہمارا اور آپ کا ہے۔ جو کام نبی کا تھا وہی کام بعد میں تابعین کا، تبع تابعین کا، بزرگان دین کا اور علماء کرام کا وہی کام ہے کہ مسجدوں میں بیٹھ کر کے، منبروں کے اوپر بیٹھ کر کے، قرآن پاک کی آیات پڑھ کر کے اللہ کے پیغام کو پہنچانا یہ ہماری ذمہ داری ہے، لیکن اس کے اوپر عمل کرنا نہ کرنا یہ آپ کا کام ہے۔ پیغمبر کو بھی یہ ذمہ داری نہیں سونپی گئی کہ آپ ایک ایک کو پکڑ کر کے لے کر کے آئیے، نہیں، پیغام پہنچانا یہ آپ کی ذمہ داری ہے، اور اس کے بعد میں حساب لینا، ان کو دبوچنا، ان کو پکڑنا، ان کی گرفت کرنا یہ اللہ کا کام ہے۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ، کہ اگر یہ لوگ اس سے روگردانی کرتے ہیں، بھاگتے ہیں، تو جو وہ کر رہے ہیں اس کا عذاب اور ثواب یہ ان کے اوپر ہے۔ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ، اور جو آپ کریں گے وہ آپ کے اوپر ہے۔ اگر یہ کام بندے کر لیں، وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اگر یہ اطاعت کر لیں تو ہدایت یافتہ ہو جائیں گے، تب ہدایت مل جائے گی۔ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، اور رسول کے ذمہ نہیں ہے مگر صرف اتنا کہ بات کو کھول کر کے انسانوں کے سامنے پیش کر دیں، یہ رسول کی ذمہ داری ہے۔